فواد کی فیملی لاہور آئی۔ اس کی ماں، ابو اور چھوٹا بھائی روحان۔ ماں نے خوب تیاری کی تھی، پورا گھر سجایا ہوا تھا، پکوان تیار کیے، مٹھائیاں منگوائیں۔ میں نے نیا سوٹ پہنا، گلابی رنگ کا، سنہری بندے، ہلکا سا میک اپ کیا۔ فواد کی ماں سمن بیگم پہلی نظر میں بہت اچھی لگیں، گوری، تھوڑی بھاری، بڑی بڑی آنکھیں اور ایک ٹیچر جیسی شخصیت۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریٹائرڈ پرنسپل تھیں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، محبت سے اور توجہ سے۔ چائے بناؤ گی بیٹا؟ میں اٹھ کر کچن گئی، چائے بنائی، ادرک والی جیسی فواد کو پسند تھی۔ جب میں ٹرے لے کر باہر آئی تو فواد مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہا، بہت اچھی بنائی ہے۔ فواد کو ایسی ہی چائے پسند تھی۔ مجھے لگا میں جیت گئی۔ شادی طے ہو گئی 3 ماہ بعد۔ فواد کی فیملی نے کہا کہ لاہور میں ہوگی شادی، کیونکہ یہاں زیادہ مہمان ہیں۔ ابو تھوڑے فکر مند تھے، بیٹا لڑکی والوں کے یہاں ہوتی ہے شادی۔ لیکن ماں نے سمجھایا، جب لڑکا اچھا مل رہا ہے تو ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ میں نے بھی مان لیا۔ فواد نے کہا تھا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آئی پرومس۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، لاہور کے ایک بینکویٹ ہال میں۔ لال جوڑا، سنہری زیورات، کچھ امی کی طرف سے، کچھ ساس کی طرف سے۔ مہندی، سنگیت، ہلدی، سب کچھ تھا۔ فواد بہت چھٹی کے وقت ماں بہت روئی۔ ابو نے میرا ماتھا چوما اور کہا، خوش رہو بیٹا اور ہمیشہ یاد رکھو تمہارا گھر یہاں بھی ہے۔ میں سسرال آ گئی۔ اسلام آباد میں فواد کا فلیٹ تھا، 3 بیڈ روم، اچھا خاصا۔ ساس سسر الگ رہتے تھے، پاس ہی، تو ہم دونوں اکیلے تھے۔ مجھے لگا یہ تو اور بھی اچھا ہے، ساس کے تانے نہیں سہنے پڑیں گے، اپنی مرضی سے گھر چلاؤں گی۔ شروع کے دن بہت اچھے تھے۔ فواد صبح دفتر جاتا، میں گھر سنبھالتی۔ شام کو وہ آتا، ہم ساتھ میں کھانا کھاتے، ٹی وی دیکھتے، باتیں کرتے۔ ویکنڈ پر باہر جاتے، مال، ریسٹورنٹ، کبھی کبھار راولپنڈی میں اس کے دوستوں کے یہاں۔ مجھے اسلام آباد میں نوکری مل گئی، ایک اچھے اسکول میں۔ فواد نے کہا تم کام کرو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو۔ میں اور خوش ہو گئی، سوچا کتنا اچھا شوہر مل رہا ہے، کھلے خیالات والا، سپورٹیو۔ لیکن دھیرے دھیرے کچھ چیزیں بدلنے لگیں۔ پہلا عجیب تجربہ شادی کے 3 ماہ بعد ہوا۔ ایک رات فواد لیٹ آیا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اتنی دیر، سب ٹھیک ہے؟ وہ بولا دفتر میں کام تھا۔ اتنی رات تک؟ وہ تھوڑا جھجک گیا۔ ہاں نشا، آئی ٹی میں ایسا ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، سوچا شاید تھکا ہوا ہے، لیکن یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ ہفتے میں 2-3 بار لیٹ آنا، کبھی کبھار خوشبو آتی تھی اس کے کپڑوں سے، کوئی الگ سا پرفیوم۔ میں نے ایک بار پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ نیا پرفیوم؟ وہ ہنس دیا، ارے دفتر میں ایک کولیگ نے تحفہ دیا، اس کا برتھ ڈے تھا۔ میں نے مان لیا، کیوں نہ مانتی، شوہر پر بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ ایک اور بات تھی جو مجھے خراش دیتی تھی، فواد کا فون ہمیشہ پاس ورڈ لاک رہتا۔ میں نے کبھی اس کا فون نہیں دیکھا، دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن اب جب کچھ عجیب لگ رہا تھا تو ایک دن میں نے کہا، فواد تم اپنے فون میں میری وہ تصویر بھیجو نا جو پچھلے سنڈے لی تھی۔ ہاں بھیج دیتا ہوں۔ اس نے بھیج دی، لیکن فون میرے ہاتھ میں نہیں دیا، میں خود دیکھ لوں۔ کیوں؟ بھیج دی نا۔ میں نے چھوڑ دیا، لیکن دل میں کچھ ٹیس مار رہا تھا۔ اور تبھی کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد۔ پہلے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے۔ شادی کے 6 مہینے بعد میں نے ایک اور چیز نوٹ کی، پیسوں کی۔ فواد کی سیلری اچھی تھی، مہینوں میں لاکھوں کماتا، ایکسٹرا سامان لیتا۔ دھیان رکھو، پیسے درخت پر نہیں اگتے۔ مجھے برا لگتا، میں بھی کماتی تھی، میری سیلری 30,000 تھی، اتنی نہیں جتنی اس کی، لیکن تھی تو۔ اور میں اپنی سیلری سے بھی گھر پر خرچ کرتی تھی۔ پھر بھی 8 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ فواد اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے وہ مجھے نشو پکارتا تھا، اب سیدھے نشا کہتا۔ پہلے گھر آتے ہی گلے لگاتا تھا، اب سیدھے باتھ روم میں چلا جاتا۔
پہلے رات کو باتیں کرتے تھے، اب وہ فون میں لگا رہتا۔ ایک رات میں نے پوچھا، فواد سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ بدلا سا لگ رہا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا، کیا بدلا ہے؟ تمہیں ہر چیز میں پرابلم ہے، دفتر میں ٹینشن ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں چپ ہو گئی۔ اس کے غصے سے ڈر لگتا تھا مجھے۔ وہ چیختا نہیں تھا، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، لیکن جب غصہ ہوتا اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہوتا جو مجھے اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ اور پھر آیا وہ دن، شادی کے بالکل 9 مہینے بعد۔ میں اسکول سے جلدی آ گئی تھی، ہاف ڈے تھا، فواد دفتر میں تھا۔ میں نے سوچا گھر صاف کر دوں، کچھ اچھا سا پکائیں اور شام کو سرپرائز دوں۔ بیڈ روم میں جا کر الماری کھولی، فواد کی شارٹس آئرن کرنی تھی، اور تب میری نظر الماری کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے بلیک باکس پر پڑی۔ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کریوسٹی ہوئی، کھولا، اندر کچھ خطوط تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ پہلا خط اٹھایا، میرے فواد، تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں گزرتا۔ پتہ ہے جب تم مجھے گلے لگاتے ہو تو دنیا رک جاتی ہے۔ کب آؤ گے؟ بہت یاد آتی ہے تمہاری میرا۔ میرا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسرا خط اٹھایا، کل رات بہت یاد آئی۔ جانتی ہوں تم شادی شدہ ہو، لیکن محبت کم نہیں ہوئی۔ پلیز کہو کہ تم بھی مجھ سے ابھی بھی محبت کرتے ہو۔ میرا سر گھوم گیا، پیر لڑکھڑائے، میں بستر پر بیٹھ گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ باکس میں اور بھی کچھ تھا، ایک تصویر، فواد اور ایک لڑکی کی، خوبصورت، گوری، لمبے بال، دونوں گلے میں بازو ڈالے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، فواد اور میرا، 2022۔ 2023 میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، یہ کیا تھا؟ یہ کون تھی؟ اور شادی کے بعد بھی؟ میں وہاں بیٹھی رہی، پتہ نہیں کتنی دیر۔ پھر فون آیا، نشا آج لیٹ آؤں گا، کھانا مت بنانا، باہر ہی کھا لوں گا۔ میں نے پوچھا، کہاں ہو؟ دفتر میں، میٹنگ ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، ہاتھ میں وہ تصویر تھی۔ سوچیں اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیدھا پوچھنا، چپ رہنا، مائک فون کرنا؟